السلام علیکم تحفہ یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، میں آج علی ولی اللہ الولایت الثالثہ و فضائل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو بہت دنوں کے بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے آگے یہ سلسلہ تھوڑے دنوں کے لیے مجھے روکنا پڑا، تو آج انشاءاللہ حدیث نمبر 51 سے اور اس قسط کی حدیث نمبر پہلی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روایت کی گئی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں نے ایک چیز سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا، سلمان اذان میں رسالت کی گواہی کے بعد علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تم نے اچھا اور خیر سنا ہے۔ یہ کتاب الہدایت فی قون الشہادت بالولایت من الاذان والاقامت جز الاکثائر الاجزاء، صفحہ نمبر 45، انتشارات حکمت قم۔ سامعین محترم، جب آپ کسی مومن و موالی کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ، میں سوائے خیر کے اس کے کسی عمل کو نہیں جانتا ہوں، اور خیر امامت و ولایت امیر المومنین ہے، فقط یہ جانتا ہوں یہ خیر پر ہے، یعنی محب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس لیے اس کے نماز جنازہ، غسل و کفن و دفن میں حاضر ہونا میرے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات اور ثواب کا سبب ہے، اور اس بارے میں معصومین کی بہت ساری روایات ہیں۔ آئیے حدیث نمبر 2 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 52 کی طرف چلتے ہیں۔ روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر اذان میں آپ کی رسالت کی گواہی کے بعد علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے غدیر خم والے قول کو بھول گئے ہو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پس جس نے میرے اس پیغام غدیر خم کو نہ مانا، یعنی میری نبوت کے بعد علی کی امامت و ولایت کا اقرار نہ کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں کتاب الہدایت فی قون الشہادت بالولایت فی الاذان والاقامت، صفحہ نمبر 45، انتشارات حکمت قم سے لی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اگر علماء و مومنین اسی بات کو سمجھ لیتے، لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ کیا ابو ذر کا قول اعلان شہادت ثالثہ نہیں ہے، جسے سلمان و ابو ذر تو سمجھ رہے ہیں اور مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ اس وقت کے منافقین نے عمداً اس فرمان خدا اور رسول کی مخالفت کی، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، فَمَن يَنْقَصُ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، پس جس نے اس فرمان غدیر کو نہ مانا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اے مومنین، اعلان غدیر کے بعد منافقین کے آرام و سکون ختم ہو گئے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ اور رسول کے اس اعلان غدیر خم، جو در حقیقت اعلان شہادت ثالثہ اور عدل و ابد سے رکن و جز توحید ہے، جس کا میثاق و پیمان اللہ نے عالم ذر میں اپنی تمام مخلوق سے لیا تھا، منافقین اس فرصت میں تھے نبی کا جھوٹا خلیفہ بنا کر لوگوں کو ولایت علی اور اولاد علی کی ولایت، جو ولایت اللہ خلیفۃ اللہ ہے، اس سے منحرف کریں، اور روز عدل کے میثاق و غدیر خم میں اللہ اور نبی کے حکم کو بدل کر لوگوں کو جہنم میں اپنا ساتھی بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب امیر المومنین وصیت نبی کے مطابق غسل و کفن و دفن میں مشغول ہوئے، منافقین نے اس فرصت سے فائدہ حاصل کیا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں جھوٹا خلیفہ بنا کر لوگوں کو روز ازل کے میثاق سے منحرف کیا، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور معصومین کو مسند خلافت سے ہٹا کر بنی امیہ اور بنی عباس کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کیا۔ پھر جو ظلم ان دو گروہ یعنی بنی امیہ اور بنو عباس نے امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین اور شیعہ پر کیے، انہیں بیان کرنے سے تاریخ شرماتی ہے۔ یہاں تک نوبت آئی کہ جس نے نام امیر المومنین زبان پر جاری کیا، اس کا گھر خراب کیا گیا، اسے اور اس کے بچوں کو قتل کیا گیا۔
نبی اکرم کی احادیث کو تبدیل کیا گیا اور ان کے مقابلے میں جعلی احادیث گھڑی گئیں۔ نعوذ باللہ من ذالک نام مقدس امیر المومنین جو اسم اللہ، فطرت اللہ، عہد اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ، نعوذ باللہ سے لعن و تبری سے لیا جانے لگا۔ جمعہ کے خطبوں میں امام علی پر لعن ہونے لگا، اور حضرت کو ایک چور اور ڈاکو بے دین معرفی کیا گیا، اور حضرت کے دوستوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ شہادت ثالثہ جو دین خدا اور فطرت اللہ و ولایت اللہ اور عہد اللہ تھی، اس پر پابندی لگا کر اسے دین سے خارج کر دیا گیا۔ منافقین کی اس چال کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں نور خدا یعنی ولایت امیر المومنین کو اپنی زبانوں سے خاموش کر دیں۔ اللہ ان کی یہ بات پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے نور یعنی ولایت امیر المومنین کو کامل کرے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے تو معاویہ علیہ حاویہ نے 1,10,000 سرکردہ اور معروف شیعان حیدر کرار کو قتل کیا، اور حجاج بن یوسف نے لاکھوں تشیعوں کو ایک چار دیواری میں بند کیا جن کے لیے سردی گرمی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور بنی امیہ کی تمام کوشش ولایت علی بن ابی طالب کو ختم کرنا تھی، جس کی بنیاد سقیفہ بنی سعدہ والوں نے رکھی تھی۔ اے مومنین، اس بات پر غور کریں۔ حدیث نمبر 53۔ ایک حدیث میں ہے، امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا عقیق کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یمن میں ایک پہاڑ ہے جس نے اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت اور آپ کی وصایت اور آپ کی معصوم اولاد کی امامت و ولایت اور آپ کے شیعوں کے لیے جنت اور آپ کے دشمنوں کے جہنم کا اقرار کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کتاب مستدرک الوسائل محدث نوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 294 پر موجود ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی دقت کرے، اس کے لیے دین خدا واضح اور روشن ہے۔ جو بھی اللہ اور رسول اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور معصومین پر صدق دل سے ایمان لایا ہے، ان کے فرمان پر عمل کیا ہے، اور ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہے، یہی مومن اور جنتی ہے۔ یہی عقیدہ 3 گواہیوں والے مومنین کا ہے، جس کی طرف یہ حدیث دعوت دے رہی ہے۔ حدیث نمبر 54۔ سامعین محتشم، میرے عزیز بہن بھائی، امام باقر سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا اے جابر، اللہ تھا اور کوئی چیز نہ تھی، نہ معلوم تھا نہ مجہول، پس اللہ نے اپنی پہلی خلقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اہل بیت کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ پھر اللہ کی مشیت و ارادہ یہ ہوا کہ مکان کو خلق کرے، پس مکان کو خلق کیا اور مکان پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و وصیہ و ایدتہ و نصرتہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے اور علی مومنوں کا امیر اور نبی کا وصی ہے، میں نے نبی کی تائید و مدد علی سے کی ہے۔ اور پھر اللہ نے عرش کو پیدا کیا اور عرش کے پردوں پر بھی یہی 3 شہادات لکھی جو مکان پر لکھی تھی۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، ان کے اطراف پر بھی یہی شہادات ثلاثہ لکھی۔ پھر اللہ نے جنت اور جہنم کو خلق کیا اور ان پر بھی شہادات ثالثہ لکھی۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا اور انہیں آسمانوں میں ساکن کیا، اور اللہ نے ان سے اپنی ربوبیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی کی ولایت کا عہد و پیمان لیا، یعنی ان 3 شہادات کا عہد لیا۔ پھر اللہ نے ہوا کو خلق کیا اور ان پر ان شہادات ثلاثہ کو لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و وصیہ و بہ ایدتہ و نصرتہ۔ ثم خلق اللہ الجن، پھر اللہ نے جنوں کو خلق کیا اور انہیں ہوا میں ساکن کیا اور ان سے اپنی ربوبیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی کی ولایت کا عہد و پیمان لیا، یعنی 3 شہادات کا عہد لیا۔ پھر اللہ نے زمین کو خلق کیا اور اس کے اطراف پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و بہ ایدتہ و نصرتہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، علی نبی کا وصی ہے، میں نے نبی کی تائید و مدد علی سے کی ہے۔ جابر، ان 3 شہادات کے سبب آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہو گیا اور زمین پانی پر ثابت ہو گئی۔ پھر اللہ نے آدم کو زمین کے ظاہر سے خلق کیا، پھر اسے معتدل کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی اور اس کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا عہد و پیمان لیا، یعنی 3 شہادتوں کا عہد لیا۔
حوالہ اس حدیث کا بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 17 سے 18 دارالکتب الاسلامیہ۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے بعد مومنین اور محبین و موالیین کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے ولایت امیر المومنین کس قدر اہم ہے۔ اللہ نے عالم کائنات کی ہر شے سے اپنی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ الصلوات والسلام کی ولایت کا عہد لیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و مدد علی علیہ الصلوات والسلام کے ساتھ کی ہے۔ یہی شہادات ثلاثہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر علی کو دین و اسلام کی تحریک سے جدا کر دیا جائے تو نہ پھر توحید بچے گی اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یعنی گویا کہ دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سامعین گرامی، حدیث نمبر 55 اور اس قسط کی حدیث 5۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے۔ حضرت سے عرض کیا گیا اکرمہ مرنے والا ہے۔ اکرمہ خوارجیوں کا ہم عقیدہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ نہروان لڑی تھی اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر مجھے مہلت دو تاکہ میں آپ کے پاس واپس آؤں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پس تھوڑی دیر بعد حضرت واپس آئے اور فرمایا اگر اکرمہ کے مرنے سے پہلے میں پہنچ جاتا اسے وہ کلمات یاد دلاتا جو اسے نفع دیتے۔ ابو بصیر نے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ کلمات یہ ہیں جس پر آپ شیعہ کا اعتقاد ہے۔ پس اپنے مردوں کو جس وقت وہ مرنے والے ہوں شہادت لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی نبوت اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کی تلقین کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ملاحظہ کیا آپ نے شہادات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولایت امیر المومنین لازم و ملزوم ہے، کیونکہ معصوم کی حدیث ہے من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو ابھی مولا رضا کی حدیث سلسلہ ذہب سے ملائیں جس میں مولا نے فرمایا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط و شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ الرضا بھی ہوں، یعنی جو ہم اہل بیت کی ولایت کا قائل نہ ہوگا اسے لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب انصاف آپ مومنین پر ہے جس ولایت کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ملایا ہے اور توحید کارکن اور شرط بنایا ہے، جبکہ اب جھگڑا اور اختلاف سب کا اسی میں ہے، کیونکہ اللہ نے اسی ولایت کو مومن و منافق، جنتی و جہنمی، حلالی اور حرامی کی پہچان بنایا ہے، اور قبولیت اعمال کی شرط بھی یہی ہے۔ اس لیے سورہ نبا میں فرمایا اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ آپ سے نباء عظیم یعنی بزرگ خبر کا سوال کرتے ہیں جس میں سب کا اختلاف ہے، اور نباء عظیم ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے مومنین و مومنات بہن بھائی، آج کی حدیث نمبر 6۔ اسماعیل بن جابر روایت کرتا ہے کہ میں نے امام باقر سے عرض کیا آیا وہ دین جس پر اللہ کی عبادت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ امام معصوم میرے دین و عقیدے پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت نے فرمایا بیان کرو۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں، اور وہ جو بھی اللہ کی طرف سے لایا ہے اس کا اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں حضرت علی امام ہیں جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ بس امام باقر نے فرمایا یہی اللہ اور اس کے ملائکہ کا دین ہے۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 روایت نمبر 13۔ حدیث نمبر 57۔ بقیر بن اعین روایت کرتا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہماری ولایت کا عہد و پیمان ہمارے شیعہ سے اس وقت لیا جبکہ وہ عالم زر میں تھے، اور ساتھ ہی اپنی ربوبیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا تھا۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318، حاشیہ نمبر 1 انتشارات اسلامیہ۔ حدیث نمبر 58 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 8، اس قسط کی حدیث نمبر 8 جو مستدرک الوسائل طبع جدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 376، حاشیہ نمبر 2737 سے سامعین کے لیے لی گئی ہے۔ حدیث یہ ہے
فضل روایت کرتا ہے، میں امام صادق کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا، حضرت دسترخوان پر تھے، فرمایا اے مفضل دسترخوان پر آؤ۔ میں نے عرض کیا میرے سید و سردار میں ناشتہ کھا چکا ہوں، تو حضرت نے فرمایا ویحکا، یہ لفظ عربی میں ترحم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ چاول ہیں۔ مفضل کہتا ہے میں نے عرض کیا میں کھا چکا ہوں، حضرت نے فرمایا میرے قریب آؤ تاکہ آپ کے لیے حدیث بیان کروں۔ میں حضرت کے قریب ہوا تو حضرت نے فرمایا میرے باپ نے اپنے باپ اور آبا و اجداد اور رسول خدا سے روایت کی ہے، سب سے پہلے جس دانے نے اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت اور میرے بھائی علی کی وصایت اور امامت اور میری امت کو موحدین کے لیے جنت کا اقرار کیا وہ چاول ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اس شہادات ثلاثہ کا عالم کائنات کی ہر شے سے رابط ہے، اور جب تک ہر چیز نے ولایت امیر المومنین اور توحید و نبوت کا اقرار نہیں کیا اس وقت تک اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک عظیم نہیں ہوا، اور جو شے ولایت علی سے دور ہے وہ پست و حقیر ہے۔ حدیث نمبر 59 جو آپ حضرات کے لیے مستدرک الوسائل طبع جدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 430 حدیث نمبر 2045۔ نبی اکرم سے روایت ہے، فرمایا بینگن کھاؤ، اور وہ جنت ماوی میں درخت ہے جس نے اللہ کی وحدانیت اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی کی امامت و ولایت کی گواہی دی ہے۔ سامعین گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا مومنین بینگن 3 گواہیوں والی سبزی ہے، اس لیے مومنین اسے پسند کرتے ہیں، اور جو اسے کراہت سے کھائے یہ اسے نقصان دے گا۔ حدیث نمبر 60 اور آج کی حدیث نمبر 10۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے عرش پر دیکھا لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ علی الامیر المؤمنین، اثبات الہدایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 جلد نمبر صفحہ حاشیہ نمبر 957 انتشارات علمیہ قم۔ سامعین گرامی، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے محمد رسول اللہ ہے، امیر المومنین ولی اللہ ہے، جہاں بھی ہیں یہ دونوں اکٹھے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولی من نور واحد، اور دوسری حدیث میں فرمایا یا علی انت منی و انا منک، یا علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ پس جہاں بھی نام نبی ہے وہاں نام علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یوں آج ہماری یہ قسط اختتام کو پہنچتی ہے، اور ہم اس سیریز کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا گو رہیے، اور ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ جائے، اور اپنے تمام مومنین بہن بھائیوں کو یہ ویڈیوز آگے فارورڈ کریں اور لنک بھیجیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام، تحفہ یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذب مذاب یستغیث من اہل النار، آمین یا رب العالمین۔